السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ ایک جادوگر ان کے گھر کے قریب رہتے ہیں اور وہ اپنی بچی کو ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے کہ یہ نمازی ہے، اس کو اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں وغیرہ۔ کافی لمبی انہوں نے کچھ پوسٹ میرے پاس بھیجا ہے۔ میرے بھائی، میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ سوال انتہائی مختصر کریں۔ آپ ان میں سے مختصر کرتے وہ آسانی کے ساتھ یہ مختصر ہو سکتا تھا، لہٰذا جب لمبا سوال دیکھتے ہیں تو ہم سے پڑھا بھی نہیں جاتا، اکثر سوال رہ جاتے ہیں، لیکن میں اس کا جواب آسانی سے دیتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ تو اس کی بچی پڑھنے آنے میں مجبور کرتی رہی، ماں بھی ساتھ آتی رہی، اور اس کا باپ جو جادوگر ہے وہ بھی ان کے پاس بھیجنے پر مصر رہا۔ اور اس بھائی کے پاس جب وہ آئی تو اس کی سرخی جو اپنے جسم پہ، اپنے چہرے وغیرہ پر لگاتی تھی، وہ ان کی جسم کے ساتھ کچھ لگ گئی، تو اس کے ساتھ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ میاں بیوی جو بندہ جادوگر کو روکتا تھا، ان کی یعنی میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوئی، بہت طبیعت خراب ہوئی۔ میرے بھائی، یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرخی پاؤڈر کی طرح کبھی انسان کے جسم میں کوئی چیز لگی ہوتی ہے، کبھی خون کے قطرے گرے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز، تو اس کے ساتھ گھر کے اندر اختلافات، گھر میں بیماریاں، گھر میں ناچاکی، اور انسان کے کاروبار کی خرابی، قرض کا چڑھنا، اور قرض داروں کا قرض کی واپسی یعنی پیسوں کی واپسی کا انکار، دکان کی طرف کسی چیز کا رخ نہ کرنا، کسی گاہک کا رخ نہ کرنا، یہ سارے جادو میں ہوتا ہے۔ اس پر بڑی تفصیل سے پیچھے بات ہو چکی ہے، میں بس اتنا ہی بتاؤں گا۔ میرے بھائی، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان کے شر کو لڑائی کر کے دعوت نہ دو، اور کسی طریقے سے ان کو اپنے آپ سے بچاؤ، خصوصاً جادوگر سے۔ کسی اچھے اخلاق کے ساتھ سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، لیکن یہ لوگ چونکہ اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کر چکے ہوتے ہیں، یہ خبیث لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جادو کے اندر شرک کر چکے ہوتے ہیں۔ جادو شرک کے بغیر ہوتا نہیں، یا کم از کم کفر کر کے جادو کیا جاتا ہے، لہٰذا اس طرح کے اعمال کر کے اللہ کے دشمن بنے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، نمازیوں کو دیکھتے ہیں، اچھائی کی طرف دعوت دینے والوں کی بات سنتے ہیں، یہ بھپر جاتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ طریقہ تو ہے نا، شرکیہ اور کفریہ طریقہ ان کے پاس ہے۔ پھر پاؤڈر کی شکل میں، کبھی رنگ کی شکل میں، کبھی پانی کی شکل میں آپ کے دروازے کے پاس پھینک جائیں گے، اس کے پاس سے آپ گزریں گے، پاؤں لگنے کی وجہ سے پھر آپ کے جسم میں وہ جادو سرایت کر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ جو میں نے بتایا، اس قسم کے کئی جسم کے اندر درد کی شکل میں بھی، اور پیٹ کے اندر درد کی شکل میں بھی، سر درد کی شکل میں، اور پورا جسم دکھنے اور درد کرنے کی شکل میں، اس سے یہ کاروبار وغیرہ جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ساری چیزیں یا تو سارے کے سارے آ جاتے ہیں، یا ان میں سے کچھ یا ایک کہیں بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے آزمائش کے طور پر پیدا کیا ہے کہ ان خبیثوں کے ذریعہ آپ کو آزمایا جائے۔ اللہ سے دعا ہمیشہ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوس میں کسی اس قسم کے گندے ذہن والے کو قریب ہی نہ لائے، اور اگر آئے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شر سے دور رکھے۔ میرے بھائی، صبح و شام کے اذکار آپ مسلسل کریں، اور اپنے آپ کو جب اس قسم کی بیماری یا تھوڑے سے اثرات دیکھتے ہو تو فوراً رقیہ شرعیہ کے دم والے آتے ہیں، دعائیں پڑھ کے اس پانی سے فوراً اپنے آپ کو نہانے اور پینے کے ساتھ اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن صبح و شام کے اذکار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کا کوئی وظیفہ مقرر کے پڑھا کرو، صبح و شام کی دعائیں پڑھا کرو، اور سورہ بقرہ گھر میں لگایا کرو، تاکہ آپ ان کے اس شر سے بچتے رہو۔ اور پورا جسم کو اب تو آپ کا سر ہو گیا ہے، مسئلہ ہو گیا ہے، بیگم کو بھی، آپ اپنے آپ کو بھی یہ کرونجی آئل اور زیتون آئل یہ آپ اس پہ دم کر کے دونوں کو ملا کے پورے جسم کو لگاؤ، اور پھر سورہ بقرہ یا رقیہ شرعیہ کی آیات پڑھ کے آپ غسل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ آئندہ کے لیے آپ نے اس شر کو دعوت نہ دیں۔
اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں. آپ چھیڑ چھاڑ کرنے سے آپ کو اس کی گند آپ کو لگنا شروع ہو جائے گا. گند میں بندہ پتھر پھینکتا ہے تو اس کی گند کی چھینٹ انسان کو لگ ہی جاتی ہے، لگتا ہے، تو اس میں سے پھر آپ کی خرابی ہونے کا، آپ کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو چھیڑ چھاڑ کیا بغیر کسی طریقے سے یا اس کو دعوت دو یا اس کو اخلاق سے کسی طریقے اپنے طرف بلاؤ، یا یہ کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھیں ان دعاؤں کے ساتھ تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو.